الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر خاص انعام فرماتے ہیں ان کو حق اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی بندوں میں شامل فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہوگا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم دورہ حدیث کے طلباء کے سامنے صحیح بخاری پر اس انداز میں گفتگو کریں کہ جس میں اہل حق کا موقف واضح ہو اور اہل باطل کے غلط استدلال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے حوالے سے صحیح بخاری اور غیر مقلدین، صحیح بخاری اہل بدعت، صحیح بخاری اور روافض، صحیح بخاری اور منکرین حیات، اس قسم کے عنوانات پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، کیونکہ یہ بات معروف اور مشہور کی گئی ہے اجتماعات کے اوپر، اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، اور اس سے لوگ پھر غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم صحیح معاملات، نظریات، مسائل امت کے سامنے لائیں اور خصوصاً اپنے طلبہ کرام کی صحیح رہنمائی کریں تاکہ یہ خود الجھن سے نکلیں اور امت کو الجھنوں سے نکالیں۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں ایک تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ذکر کیا اور تین باتیں مزید یہ سمجھائیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری تحریر فرمائی ہے اس کی وجہ تالیف دو لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک حضرت امام بخاری کا خواب ہے، غیر مقلدین کا ان خوابوں سے کیا تعلق۔ دوسری بات کہ احادیث صحیح بخاری میں ثلاثیات بخاری جو 22 ہیں ان میں سے تفصیل سے بات عرض کی گئی کہ یہ 20 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ۔ تو کتنا گہرا تعلق ہے امام بخاری کے صحیح بخاری کا مقلدین کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ سمجھائے گی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہی مذہب کیا تھا۔ زیادہ حضرات کی رائے ہے کہ وہ شافعی تھے، بعض ان کے حنبلی ہونے کی بھی قائل ہیں۔ بہرحال شوافع ہوں یا وہ حنبلی ہوں، یہ بات طے ہے کہ وہ مقلد تھے۔ تو غیر مقلدین کا مقلد کی کتاب سے کیا تعلق ہے؟ جو حضرات تقلید کو شرک کہتے ہوں وہ مقلد کی کتاب کس منہ سے پڑھتے ہیں اور کس منہ سے اس کو پیش کرتے ہیں؟ بات صرف اتنی ہی۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک عنوان لاؤں گا کہ غیر مقلدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حجت نہیں مانتے، تابعین تو اس کے بعد ہیں، اتباع تابعین اس کے بعد ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی استدلال فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو پیش فرماتے ہیں، تابعین کو پیش فرماتے ہیں، اتباع تابعین کو پیش فرماتے ہیں۔ غیر مقلدین کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں موقف کیا ہے؟ فتاوی نظیریہ بحوالہ مظالم روپڑی صفحہ 58 کہتے ہیں افعال الصحابۃ رضی اللہ عنہم لا تنتہز للاحتجاج بها۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے افعال کو حجت تسلیم نہیں کر رہے۔ عرف الجادی اس کے مصنف ہیں نواب میر نور حسن خان، جو کہ نواب صدیق حسن خان کنوجی کے بیٹے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں صحابہ کا قول حجت نہیں۔ بدور الاہلہ نواب صدیق حسن خان کنوجی کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں اگرچہ وہ صحیح طور پر ثابت ہوں۔ عرف الجادی نواب میر نور اصل خان لکھتے ہیں آثار صحابہ سے حجیت قائم نہیں ہوتی۔ عرف الجادی نواب میر نور اصل خان لکھتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو صحابہ کرام کے آثار کا غلام نہیں بنایا ہے۔ بدور الاہلہ نواب صدیق حسن خان کنوجی لکھتے ہیں موقوفات صحابہ حجت نہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 6 حوالہ جات غیر مقلدین کے پیش کیے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو حجت نہیں مانتے۔ زیادہ سے زیادہ اس پر بعض غیر مقلد اعتراض کریں گے یہ تو ہمارے نہیں تھے، ہم کو ان کی بات کے پابند ہیں، آپ ان کی بات ہمارے اوپر کیوں تھوپتے ہیں؟ ان غیر مقلدین سے کہا کرو اگر یہ باتیں ان کی غلط ہیں تو آپ ان کے خلاف قلم اٹھائیں، ان کے خلاف گفتگو کریں، ان کا نام لے کر تردید کریں۔ جس طرح آپ احناف کی تردید کرتے ہیں اور احناف کے رد میں بقول غیر مقلدین کے کہ ہم نے 60,000 کتابیں چھوٹی بڑے لکھی، فقہ حنفی کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 60,000 کتابیں لکھی ہیں، تو فقہ حنفی تو ایک قانون اسلامی ہے، اس کے خلاف آپ کی اتنی کتابیں آ گئی ہیں، تو انگریز کا جو قانون ہے اس کے خلاف بھی 2-4 کتابیں آ جاتی، تو ایک قانون کے خلاف 60,000 آپ لکھ رہے ہیں، ایک کے خلاف آپ کے 60 پمفلٹ بھی نہیں آ رہے، تو کیا آدمی سمجھے گا کہ آپ لوگ کیا ہیں، کن کے نمائندے ہیں، کن کے کہنے پر آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ صحیح بخاری اور غیر مقلدین ہمارا عنوان یہ چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم پیش کریں گے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں صحابہ کرام کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے افعال اور اقوال کو، تابعین کو پیش کرتے ہیں، اتباع تابعین کو پیش کرتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کا تو ایک ہی موقف ہے، قال اللہ قال الرسول، کہتے ہیں یہ 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، تو وہ تو یہ موقف پیش کر رہے ہیں۔ پھر وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے علاوہ امتی کی بات کو حجت ہی نہیں ہے۔ اور ہم احناف اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کسر اللہ سوادہم، ان کا موقف کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی پیش کرتے ہیں، تابعین کو بھی پیش کرتے ہیں، اتباع تابعین کو بھی پیش کرتے ہیں، ہم تو اکابر کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اگر صحابہ کرام کو، تابعین کو، اتباع تابعین کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب غیر مقلدین سے تعلق نہیں بلکہ ان کا تعلق مقلدین سے ہے۔ حضرت امام بخاری ہمارے ہیں، ان کا ہم سے تعلق ہے۔ آپ حضرات، میرا ایک بیان ہے بخاری 13 یا میرا، آپ اس کو ایک بار سن لیں، سماعت فرما لیں، مفتی عبدالستار صاحب سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، ورنہ آپ احناف میڈیا سروسز پہ جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس پر میں نے گفتگو بھی کی ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو دلائل بھی ملیں گے اور دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی ملے گا، کیونکہ آج بزم متکلم اسلام بھی ہے، اسی حوالے سے آپ رہنمائی لیں گے۔ تو آئندہ اس پر کو بیان کرے بخاری میرا یا تیرا اور دلائل وہاں سے لے، تو دلائل بھی لیں اور دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی لیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں صحابہ کرام کو بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں، اس پر ہمارے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ بعض علمی باتیں لوگوں کو بتانا
اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا کہ شاید وہ سمجھ نہ سکے۔ یعنی بسا اوقات ہر علمی بات عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لائے، فرمایا وقال علی حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عام لوگوں کو دین کی وہی باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرو، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ میں اس وقت اس عنوان پہ تفصیل سے بات نہیں کر رہا، صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمایا ہے، اس میں بطور دلیل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے ہیں۔ بہت سارے حضرات کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے ایک معروف شخص ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم لیے ہیں، ان میں سے بعض میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں بتائے۔ لو بسستہما لقطع ھذا الحلقوم، اگر بتا دیتا تو میری گردن کاٹ دی جاتی۔ تو کہا جی ابو ہریرہ نے چھپایا ہے، ابو ہریرہ نے چھپائے ہیں، اس میں اموی لوگوں کی خامیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، اس قسم کی باتیں کی۔ یہ جہالت ہے پرلے درجے کی۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھا رہے ہیں کہ بعض باتیں ایسی جو تمہاری فہم سے بالا تر ہے، میں بیان کروں گا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو گے نہیں، میری گردن کاٹو گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے وحدت الوجود پہ کلام کیا۔ اب یہ چونکہ عوامی مسئلہ نہیں ہے، غیر مقلدین اس کو عوام میں چھیڑتے ہیں، اس پہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس اللہ نے چاہا تو تخصص میں وحدت الوجود پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ خالص علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھانا آپ کا حق بنتا ہے تاکہ کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ باقی اس وحدت الوجود کے مسئلے کو عوام میں بتانے کی خواہ ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ ہمارے ایک پنجابی شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، خاصہ دی گل عامہ اگے جائز نہ آئی کرنی، کھیر پکا میاں محمد جیویں کتیاں اگے درنی۔ خواص کی بات عوام کو بتانا ایسے ہی ہے جیسے دودھ اور چاول کی کھیر بنا کر کتے کے آگے رکھ دیں، اس کو کیا قدر اس کی، وہ کیا سمجھے گا اس کو کھیر کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ بات سمجھا رہے ہیں۔ خیر میں اس مسئلے پر بات نہیں کر رہا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا اور دلیل کے طور پر علی کو پیش کیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری جو ابواب قائم کرتے ہیں جسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، یہ امام بخاری کے مسائل ہیں۔ کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ جو امام بخاری نے ابواب کی سرخیاں قائم کی ہیں، تراجم قائم کیے ہیں، یہ صحیح بخاری کی فقہ ہے۔ تو گویا امام بخاری فقہی مسئلہ پیش کرتے ہیں اور دلیل کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے۔ نمبر 2، آپ نے باب بیان فرمایا باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عصر اور فجر کے علاوہ نماز مکروہ ہے، باقی کسی وقت میں نماز مکروہ نہیں۔ میرا مقصد اس وقت یہ نہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا اتفاقی ہے یا نہیں، ہمیں مسئلے سے اتفاق ہے نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ امام بخاری نے جو مسئلہ بیان فرمایا اس پہ دلیل کے طور پہ صحابی کو پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں بابی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال اصلی کما رأیت اصحابی یصلون لا انہا احدا یصلی بلیل ولا نہار ما شاء غیر اللہ تحروا طلوع الشمس ولا غروبها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں کسی کو دن اور رات میں نہیں منع کرتا کہ فلاں وقت نہ پڑھو، ہاں یہ کہتا ہوں کہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ نمبر 3، حضرت امام بخاری ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور اس میں بطور دلیل کے صحابی کو پیش فرماتے ہیں۔ باب هل لا يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الاذان
کیا مؤذن اپنا منہ ادھر ادھر پھیر سکتا ہے؟ یعنی اذان دیتے ہوئے جیسے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اور کہتے ہیں حی علی الفلاح، یہ منہ کو پھیر سکتا ہے؟ یہ امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا اور بطور دلیل فرماتے ہیں وبہ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ انہ رأى بلالا یؤذن فجعلت اتتبع فاہ ہاہنا وہاہنا بالاذان۔ حضرت ابو جحیفہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ منہ پھیرنے لگا جیسے وہ اذان میں منہ پھیرتے تھے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ نمبر 4، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب الجلوس علی المنبر عند التعظیم، اذان کے وقت ممبر پر بیٹھنا، یعنی جب جمعے کے دن مؤذن اذان دیتا ہے اور خطیب اس وقت ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے، بطور دلیل کے لائے وبہ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب ان السائب بن یزید رضی اللہ عنہ وعنہم اخبرہ ان التعزین الثانی یوم الجمعہ امر بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حین کثر اہل المسجد وکان التعزین یوم الجمعہ حین یجلس الامام۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن دوسری اذان دینے کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع فرمایا جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی۔ جمعہ کے دن دوسری اذان اس وقت دی جاتی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہاں امام ممبر پر بیٹھا ہو اور دوسری اذان دیں، اس میں بطور دلیل کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا۔ نمبر 5، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب من بدا بشقہ رأس الایمن فی الغسل، غسل کرتے وقت سر کی دائیں جانب کو پہلے دھونا، یہ باب قائم فرمایا کہ جب غسل کریں تو پہلے دائیں جانب پانی ڈالیں اور پھر بائیں جانب پانی ڈالیں۔ دلیل کے طور پہ لائے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنا اذا اصابت احدانا جنابۃ اخذت بیدیہا ثلاثا فوق راسہا ثم تأخذ بیدہا علی شقہا الایمن وبیدہا الاخری علی شقہا الایسر۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم میں سے کسی کو غسل جنابت کی حاجت ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر ہاتھ سے پانی لے کر بدن کی دائیں جانب ڈالتے اور پھر دوسرے ہاتھ سے بائیں جانب ڈالتے، وہ دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا اور دلیل کے طور پہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا جو کہ صحابیہ ہیں۔ نمبر 6، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فی، جس کپڑے میں عورت کو حیض آئے تو اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، اور بطور دلیل کے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے وبی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ما كان لإحدانا الا ثوب واحد تحیض فی فاذا اصابه شیء من دم قالت بریکها فقصعته بظفرها، کہ اس وقت کپڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جو عورت استعمال کرتی ہے، کبھی حیض آتا اس کا خون کپڑے کو لگ جاتا، اس کو صاف کر لیا جاتا، اس میں نماز پڑھ لی جاتی۔ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا اور بطور دلیل کے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جو کہ صحابیہ ہیں۔ نمبر 7، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض، ایام حیض کے علاوہ باقی ایام میں خاکی اور زرد رنگ کا خون آئے تو اس کو حیض شمار کریں گے یا نہیں؟ حیض شمار نہیں کریں گے، اور بطور دلیل کے امام بخاری حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرماتے ہیں وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قالت کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم خاکی اور زرد رنگ کے خون کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس قسم کی رطوبت آتی تو اسے حیض شمار نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں 7 مسائل پیش کیے ہیں
جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل کے صحابی کو پیش فرماتے ہیں۔ ان میں 4 مسائل میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کو پیش کیا ہے، اور باقی مسائل میں 3 آپ کے سامنے صحابیات پیش کی ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کو حجت مانتے ہیں تو پیش فرماتے ہیں۔ اب چند ایک حوالہ جات تابعین کی سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ قائم کرنا، یعنی پگڑی باندھی ہے، ٹوپی لی ہے، گرمی بہت سخت ہے، نیچے چٹائی نہیں بچھائی، آپ دھوپ کے اوپر زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، زمین پر، پتھر پر، فرش پر، تو جب سجدے میں جائیں کیا اپنی پگڑی یا ٹوپی کو یوں کر کے تو اس کے اوپر پگڑی یا ٹوپی پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت امام بخاری بطور دلیل کے لائے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، وہ آگے صحابہ کرام کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ ویداہ فی کم۔ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، آپ کی وفات 110 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اپنے عمامہ اور ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ ان کی آستین میں ہوتے تھے، یعنی جو ہاتھ تھوڑا سا لمبا ہے جو آستین میں ڈال لیے جاتے یوں ہاتھ، اور یہ جو اپنا تھوڑی سی پگڑی یا ٹوپی نیچے کی، اور گرمی کی وجہ سے سجدہ اس کے اوپر کر دیا۔ اب مسئلہ بیان فرمایا، اور بطور دلیل کے تابعی حسن بصری کا ارشاد پیش ہو رہا ہے، اور وہ پھر صحابہ کرام اور تابعین کو پیش فرما رہے ہیں۔ آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب اذا لم یطق قائدا صلی علی جنب، اگر مریض کو بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور بطور دلیل کے حضرت عطا کو پیش فرمایا۔ عطا ابن ابی رباح مکی ہیں، تابعی ہیں، ان کی وفات 114 ہجری میں۔ فرماتے ہیں وقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه، مریض اگر قبلہ کی طرف رخ کرنے پر قادر نہ ہو تو جس طرف اس کا رخ ہو نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی، کہ جب نوافل پڑھیں تو 2 رکعت کر کے، 2 رکعت پڑھیں پھر سلام، 2 رکعت پڑھیں پھر سلام۔ اور بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری تابعی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات ہے 143 ہجری۔ فرماتے ہیں وقال یحییٰ بن سعید الانصاری ما ادرکت فقہاء ارضنا الا یسلمون فی کل سنتین من النہار۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے مدینہ منورہ کے جن فقہاء کو دیکھا تو وہ دن کو جو نوافل پڑھتے تو 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے میں نے 3 مسائل پیش کیے جس میں تابعین کو بطور دلیل کے پیش فرمایا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات تبع تابعی کو بھی بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ آپ نے باب قائم فرمایا باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، یہ عنوان قائم فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ حماد بن زید یہ تبع تابعی ہیں، ان کی وفات ہے 179 ہجری۔ عبداللہ بن مبارک بھی تبع تابعی ہیں، ان کی وفات ہے 181 ہجری۔ اب آپ دیکھیں یہاں امام بخاری مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور بطور دلیل کے تابعی کو پیش فرماتے ہیں۔ تفصیل سے بات مصافحہ کی اپنے عنوان پر آئے گی، پھر اس پہ دلائل پیش کریں گے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں یہاں یدین تثنیہ ہے اور ہی واحد ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے 2 ہاتھ، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ دیکھیں ایک ہاتھ ایک کا ہے ایک دوسرے کا ہے تو 2 تو ہو گئے، نہیں۔ وہ امام بخاری فرماتے ہیں بیدئی ہی ایک ہے، یدین 2 ہیں، ایک آدمی کے 2 ہاتھ۔ حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، کیونکہ حماد بن زید مصافحہ کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔
تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے تبع تابعی کو پیش فرمایا، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بطور دلیل کے تبع تابعی کو پیش کیا۔ تو دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے حضرت امام بخاری کو، یعنی ابواب تو بہت ہیں جس میں صحابہ کرام یا تابعین کو پیش فرمایا، یہ تو میں نے بطور مثال پیش کی ہے۔ آگے آپ خود محنت کریں، مزید ابواب جمع کریں، اور مزید اس پہ آپ خود کام فرمائیں۔ اس وقت میں نے 7 مسائل پیش کیے جن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کو بطور دلیل کے پیش فرمایا، اور 3 مسائل پیش کیے جس میں امام بخاری نے تابعین کو بطور دلیل پیش فرمایا، اور 1 مسئلہ پیش کیا کہ جس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے تبع تابعی کو پیش فرمایا۔ تو آج کی مجلس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ حضرت امام بخاری کے ساتھ غیر مقلدین کا تعلق نہیں، بلکہ حضرت امام بخاری کے ساتھ مقلدین کا تعلق ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ غیر مقلدین امتی کے قول اور فعل کو حجت نہیں مانتے، جبکہ مقلدین امتی کے قول اور فعل کو بھی حجت مانتے ہیں، اور حضرت امام بخاری نے امتی کے قول اور فعل کو بطور حجت اور دلیل کے پیش فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا مقلدین سے تعلق تھا، غیر مقلدین سے تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا موقف سمجھنے کی اور پھر آگے دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔